الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ایہ حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی ہند تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کی ثبوت پیش کرتے ہوئے جھوم جھوم کر درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرے. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، میرے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. آج پوری دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے. کوئی ملک ہو یا شہر، گاہ ہو یا محلہ، ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا افریقہ، بلکہ کوئی ایسا گھر باقی نہیں ہے جہاں بدمانی و بے قراری نہ پائی جاتی ہو. آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے. آخر ایسا کیوں مسلمانوں؟ کیا آپ نے سوچا ہے تو آؤ چین و سکون، آرام و راحت تلاش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ملے گے نہیں، کیا افریقہ میں ملے گے نہیں، کیا راجستان میں ملے گے نہیں، کیا جاپان میں ملے گے نہیں، کیا انڈیا میں ملے گے نہیں، کیا بنگلہ دیش میں ملے گے نہیں؟ آخر چین و سکون ملے گی تو ملے گی کہاں؟ آرام و راحت ملے گی تو ملے گی کہاں؟ میں نے ہندوستان کے ہر گوشے کا چکر لگا لیا مگر کہیں چین و سکون نہ ملا. پاکستان کے ہر خطے کا نظارہ کیا مگر کہیں چین و سکون نہ ملا. بلکہ ہر ملک و شہر اور پوری دنیا کا چکر لگا لیا مگر کہیں چین و سکون نہ ملا. تو پریشان ہو کر میں قرآن سے پوچھنے لگا یہ قرآن تو ہی ہماری رہنمائی فرما، آخر مجھے چین و سکون ملے گا تو ملے گا کہاں؟ آرام و راحت کہاں ملے گی؟ تو قرآن کہتا ہے اے سائل تو پوچھتا ہے کہ آرام و راحت کہاں ملے گی؟ تو سنو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. قرآن نے پکار کر کہا اس ساری دنیا کا چکر لگانے والوں، یہ پریشانیاں اور حیرانیاں ہوتی ہیں اسی لیے کہ آج تم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے. ایک غافل انسان اپنے رب کو یاد کر اور دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر. پروردگار عالم نے اور ایک جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ اور قیامت کے دن بلند درجہ والا کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے عورت، بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کی بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. پھر میں نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غازی کو ہے. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں غازی وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد بھی کرے، تو کفار مشرکین پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ کر خون میں رنگ جائے. مگر اس سے بڑھ کر غازی وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد بھی کرے اور ذکر الہی سے غافل نہ رہے. برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. اس کا ایک نوجوان بیٹا
تھا وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے مدینے کے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، جب اس یہودی نوجوان نے سرکار کا چہرہ دیکھا تو آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر محبت رسول غالب آئے۔ اس یہودی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد وہ کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ عشق رسول میں بیمار پڑ گیا۔ اس کے والدین بہت علاج کروائے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا، ابا حضور، اگر آپ میری آخری خواہش ہنسی خوشی کے ساتھ پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں۔ اس نوجوان نے کہا، ابا حضور آپ برا نہ مانے، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف کی وجہ سے میں راز کے سوا ظاہر نہ کر سکا۔ ابا حضور اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو ایک بار حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرحانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس بیٹے کی زبان سے اس الفاظ کو سننا تھا کہ باپ کا چہرہ غصہ سے لال ہو گیا، مگر اگلوتے بیٹے کی آخری خواہش پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غم و غصہ کو برداشت کرتے ہوئے کہا، اے میرے لال، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دیں گے، لیکن میں تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازہ پر جا کر آواز لگایا کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازہ پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ سرکار کی مدھوری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا کہ میرا ایک اگلوتا بیٹا تھا جو عین و جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، تمہارے عشق کی آگ میرے لڑکے کو جلا رکھی ہے، تمہاری عقیدت و محبت کا جادو اب اس سے آخری نیند سنا رہا ہے اور وہ موت کے آخری گھڑی میں ہے، اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرحانے کھڑے ہو کر آخرت کے نجات کے مژدہ سنا دے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار صحابیوں، میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھائے جس کے خیر مقدم کے لیے آج آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ اس یہودی کا گھر پہنچا تو عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئے۔ باپ نے بلبلا کر کہا، اے میرے لال، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرحانے کھڑے ہیں۔ آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نظر کے سامنے دیدار مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہوئے دھیمی آواز میں آخری تمنا ظاہر کی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، میرے نامہ اعمال میں خدا لا شریک کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں آپ کا ایک مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاودانی کی طرف جا رہا ہوں۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، میرا نام آپ کے غلاموں میں درج کر لیا جائے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، میرے نامہ اعمال میں خدا لا شریک کے لیے ایک بھی سجدہ نہیں ہے۔ آخر میری نجات کیسے ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا،
کہ اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ آخر سانس لیتے ہوئے اس عاشق رسول نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ، میں قبر کے پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس عاشق رسول کی روح اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ نکل گئی۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا